الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 محرم الحرام 1443 ہجری، 3 ستمبر 2021 یوم الجمعہ فرائیڈے۔ پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34۔ ابلیس کے تعلق سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا، تمام تفاسیر بہت تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا جنوں میں سے، اس پر بہت طویل بحثیں ہیں۔ دونوں طرف کے علماء نے یعنی تفاسیر میں جو ہے دونوں کی دلائل پیش کر دیے ہیں، پر جنہوں نے یہ کہا کہ شیطان جو تھا وہ فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں کی ایک قسم میں سے تھا، اس قسم کو جن کہا جاتا ہے۔ اس پہ انہوں نے روایتیں پیش کی ہیں بہت الگ الگ۔ کہیں پر یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نور سے پیدا ہوئے، اسی میں سے آگ کی طرف جو ہے وہ جن بھی انہی فرشتوں کی قسم میں سے جو آگ سے بنی ہے، اس میں سے جن، وہ بہت سی باتیں۔ پر آخر جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ قول صحیح نہیں۔ اس میں بہت سے ہمارے اکابرین ہیں علماء میں سے کہ جنہوں نے یہ مانا ہے کہ وہ جن فرشتوں میں سے تھا، ایک قسم میں سے تھا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ جو جنہوں نے جو اطاعت گزار ہوتے ہیں وہ ملک ہوتے ہیں، اور جو تھوڑی نافرمانی وغیرہ جن میں ہے وہ جن ہے، فرشتوں کی قسم میں۔ پر یہ قول دونوں ضعیف ہیں۔ اس طریقے سے دوسری تفاسیر جو دوسری روایات جو ملتی ہیں کہ جس میں اس کا جن ہونا ثابت ہوتا ہے، فرشتہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، وہ روایتیں زیادہ، وہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اب میں وہ تمام تفاسیر کا جو نچوڑ ہے، جو مجموعہ تفسیر نعیمی میں آپ نے جمع کیا ہے، وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 288۔ حالانکہ یہ تفسیر طبری میں بہت یعنی کہ تمام روایتوں کو جمع کیا انہوں نے، دونوں طرف کی روایتیں ہیں، جس میں دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں، دونوں فریقین نے۔ اب وہ سب میں لے کر بیٹھ جاؤں گا اگر لگاتار بیان پڑھنا تو بہت طوالت ہو جائے گی، تو یہاں مختصر کروں گا، اور تفسیر نعیمی صاحب کو میں ان تمام روایت کا اور تمام دلائل کا جو نچوڑ ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں، اس میں محققین کا اختلاف ہے کہ شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ نہ تھا تو سجدے کے حکم میں کیوں کر داخل ہوتا رہا۔ یہ پہلا سوال میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ بھئی اگر وہ قرآن پاک میں تو ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ فرمایا گیا، تو اگر فرشتہ نہیں تھا تو پھر حکم میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ تو اس کا بھی جواب یہ دیا گیا کہ فرشتہ بے شک وہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا، جیسے میں نے پہلے بتایا 80,000 سال تک وہ عبادتیں کرتا رہا، جنتوں میں آتا رہا، جاتا رہا، فرشتوں کو مسائل کے جواب دیتا رہا، یعنی فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اسے اس میں شامل کیا گیا۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ آپ جن کے ساتھ رہ جاؤ گے نا تو ان کے ساتھ میں آپ کو شامل کیا
چاہتا ہے. یہ حدیث پاک میں بھی من تشبہ بقوم فہو منہم, اس میں یہ کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے, چاہیے مشابہت پہ یہاں جانا چاہیے کہ جو ان کی دینی مشابہت ہو, جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے, جو جس کے انسان اسی کے ساتھ ہوگا. حدیث میں ہے کہ تو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. تو یعنی محبت اچھوں سے کیجیے, نقل اچھوں کی کیجیے تاکہ اچھوں کا ساتھ نصیب ہو جائے. سنتوں پر چلیے, سنتیں اپنائیے, سنتوں کے جیسے مسلمان بن کر رہیے, تو انشاءاللہ مسلمانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے بزرگوں کے ساتھ, غریب نواز, خواجہ پاک, سرکار غوث پاک, سرکار مخدوم ماہمی, سرکار صابر پیا, امام اعظم اعلیٰ حضرت امام شافعی, تمام بڑے بڑے محدثین, ان سب کے ساتھ میں, اور تمام اولیاء کرام, تمام صحابہ کرام, تابعین کرام کا ساتھ نصیب ہوگا. کب؟ جب ہم ان کی نقل کریں گے, جب ان سے محبت کریں گے. اگر نقل دوسروں کی کرتے بیٹھیں گے, انگریزوں کی, یہودیوں کی, فلاں ہیرو دھماکہ ہیرو, اس کے پیچھے اس کی نقل, تو پھر بس اللہ حفاظت کرے کہ پتہ نہیں ان کا اگر ساتھ نصیب ہو گیا تو پھر تو منزل کچھ اور ہو جائے گی. اصل جو منزل ہے اس طرف جانا ہے تو صحیح راستے پر چلنے والوں کا ساتھ پکڑیے. تو یہ جن کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ان میں شامل کیا جائے گا. یہ بھی جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا, اس لیے ان میں شامل کر دیا گیا. یہ حکم دیا جاتا ہے, یہ جواب دیا جاتا ہے اس بات کا کہ اگر وہ جن نہیں ہوتا, شیطان نہیں ہوتا, تو اس حکم میں شامل نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ شیطان جن, فرشتہ تو نہیں تھا, جن تھا, لیکن اس کے باوجود فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ, ساتھ میں رہنے کی وجہ سے اس حکم میں شامل تھا. اب اس کو جن فرمایا گیا, بار بار جن, کانا من الجن. تو لوگ کچھ جو علماء, جو محققین ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جن اسے کہا جاتا ہے جو نگاہوں سے چھپا ہو. جنوں کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے چھپے رہتے ہیں. کچھ کو نظر آتے ہیں, جن کو نظر آتے ہیں ان کی حالت خیر ہو جاتی ہے, حالت خراب ہو جاتی ہے, جب وہ اپنی اصل حیت میں جو عجیب عجیب اور بڑے بڑے طویل کچھ. اچھا, جنوں میں یہ سمجھ لیجئے مسلمان بھی ہیں, کافر بھی ہیں. مسلمان جنہیں اب عام زبان میں پاک جن کہا جاتا ہے نا, جن کی پھیری ہے یہ, تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمان جو جن ہوتے ہیں وہ پاک جن ہوتے ہیں. وہ عبادتیں بھی کرتے ہیں, اکثر کبھی کبھی کسی کو نظر بھی آ جاتے ہیں مسجدوں میں, اور کچھ جو پاک جگہ وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر عبادتوں میں رہتے ہیں. وہ یہ ہے حقیقت ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں جسے آپ سمجھ لیجیے ناپاک جن کہتے ہیں, تو اور کافر جن جو ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں. مسلمان جو جن ہوں گے وہ پریشان نہیں کرتے. یہ جو بھوت پریت کچھ نہیں, یہ جنوں کا کام ہوتا ہے سارا. یہ فلاں فلاں کا نام لے کر, یہ فلاں دیوی گھس گئی, فلاں بابا چڑھ گئی, یہ سب کچھ نہیں, یہ سب جن کرتے ہیں. یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. یہ جنوں, جو ناپاک جن جو ہوتے ہیں, یہ جنہیں کافر جن کہا جائے, وہ آ کے آپ کو اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں اور نام کسی اور کا لے کر ایمان خراب کرتے ہیں. اس کو دھیان میں رکھیے گا. اچھا, جنوں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافروں کی, غیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. مسلمان جو ہیں یہ کم ہے جن, اور غیر مسلم بہت زیادہ ہیں. تو یہ چھپے رہتے ہیں ہماری آنکھوں سے, چھپے رہنے کی وجہ سے انہیں جن کہا جاتا ہے. تو یہ علماء نے جو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کو جو جن کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ وہ چھپا رہتا تھا, فرشتوں کی آنکھوں سے بھی چھپا رہتا تھا, اس لیے اسے جن کہا گیا. وہ تھا فرشتہ لیکن چھپا رہتا تھا. تو یہ کچھ اس میں بھی دم نہیں ہے. یہ قول یہ بھی ضعیف ہے کہ چھپا رہتا تھا, ایسا کہیں نہیں, بلکہ یہاں تو ثابت ہو رہا ہے کہ وہ فرشتوں کو اجتہاد کرتا تھا, سوال جواب ہوتے تھے, عبادتیں کرتا تھا, اور آسمانوں کے معاملات دیکھتا تھا, فرشتوں کے ساتھ جنگ پر بھی گیا. تو چھپا رہنے کا یہ صحیح قول ضعیف ہے. اس پر بھی کوئی بات سمجھنے والی, ماننے والی نہیں ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جن بھی فرشتے ہی ہیں, یعنی اطاعت کرنے والوں کو ملک کہا گیا اور نافرمانوں کو جن. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو فرشتے کی ایک قسم جو اطاعت گزاری میں لگی ہے وہ ملک ہیں یعنی فرشتے, اور جو اطاعت نہیں کرتے, نافرمان ہیں, وہ جن ہیں. اب تفسیر نئی میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں قول ضعیف ہیں, کمزور ہیں. ضعیف سے مطلب کمزور ہیں. ان میں یہ سوچنا کہ وہ فرشتہ تھا,
فرشتوں کی قسم میں سے تھا. حالانکہ روایتیں اور بہت سے دلائل وغیرہ دیے گئے پر وہ دلائل میں اتنا دم نہیں ہے. آخر فیصلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جن تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اب ان کی جو دلائل ہیں، انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو روایات پیش کی ہیں اور جو دلائل وغیرہ دیے ہیں وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنتے ہیں. ابھی لے کر جائیں گے تو وہ پھر طویل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیے کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا، وہ کیسے، وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت فرمائیں گے. اللہ عز و جل ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.